بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. آج کا موضوع سیاسی جلسوں کے حوالے سے ہے جو آج کل پی ڈی ایم جو کہ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس ہے بہت زیادہ متحرک ہے اور جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا کورونا وائرس کی دوسری لہر بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیزی سے بڑھتی رہی تو بہت بڑا جانی نقصان کا خطرہ ہے. پی ڈی ایم اپوزیشن اور حکومت جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بڑے سخت بیان بازیوں زوروں پر ہے، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخلاقیات کا ہی جنازہ نکال دیا گیا ہے اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں. ہمارا معاشرہ انتہائی عدم برداشت کی طرف بڑھ رہا ہے جو آنے والے اور موجودہ نسل کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا. ادارے بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ عوام کا ایک سوال ہے جو ان کے دلوں اور ذہنوں میں ابھر رہا ہے اپنے ملک سے محبت کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک پاکستانی ہے اور محب وطن ہے اور عوام چاہتی ہے کہ ان چیزوں کا سدباب کیا جائے. لہٰذا یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جس انداز سے یہ بیان بازیاں کی جا رہی ہیں اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر حدود اور ہر حد سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. یہاں پر ایک معیار کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. کیا اگر یہی گفتار اور یہی گفتگو ہمارا معاشرہ کرتا رہا اور ہمارے سیاسی رہنما جو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے زور لگا رہے ہیں ان سے اگر اس انداز کی گفتگو لوگ سنیں گے تو وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے، کیا عوام کو دیں گے اور کیا دنیا کے نقشے میں ہماری عزت ہوگی؟ کیونکہ آج کل پریس میڈیا، ٹیلی ویژنس، سوشل میڈیا بہت زیادہ متحرک ہے. وہ باتیں جو پہلے کئی دنوں میں پہنچا کرتی تھیں اب سیکنڈوں کے اندر اس مقام سے خبر آگے چلی جاتی ہے جس مقام پر یہ واقعہ ہوتا ہے. لہٰذا جو اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں میں نے کوشش کی کہ ان کی جو اہم تراشے لیے جائیں تاکہ ان پر بات کی جا سکے. جلسے کے حوالے سے جلسے میں رکاوٹ ڈالی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اب حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. حکومت نے معیشت تباہ کر دی. حکومت کا دھڑن تختہ تحریک تک چلتا رہے گا. یہ اقتدار کی نہیں حقوق کی جنگ ہے. پولیس نے زیادتی کی تو اسے بھگتنا پڑے گا. پوری قوم سراپا احتجاج ہے. لاہور کا جلسہ سلیکٹو کے خلاف ریفرنڈم ہوگا. عمران سن لیں، ان آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور جیل بھیجیں گے. پی ڈی ایم فیصلہ کرے، نون لیگ کے استعفے حاضر ہیں. یہ شہ سرخیاں اچھے نامی گرامی اخباروں میں پاکستان میں چھپیں اور ساتھ کے ساتھ دنیا کے اخباروں میں بھی یہ باتیں چھپیں. لوگوں نے پڑھا، تاثر لیا اور جو کچھ بھی ہمارا امیج ماضی میں دنیا کے نقشے کے اوپر، دنیا کے ممالک کے اندر، دنیا کے لوگوں کے سامنے تھا اس کو بہت بری طرح سے اس نے متاثر کیا. ہم اقتدار اور اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ایک ذہن میں نہ آنے والی بات اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ کیا ہم اس حد تک بڑھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مفادات، اپنی ذات، اپنے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ پیمانہ جو شرافت کا ہے، عزت کا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اس طرح کی ہم گالی گلوچ کریں، اس طرح کی ہم بدتمیزی کریں، اس طرح کی ہم بد اخلاقی کریں کہ ہمارا معاشرہ اور دنیا کے اندر ہمارا کیا امیج جاتا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے. لہٰذا اس کے جواب میں حکومتی موقف آیا. اپوزیشن قیادت اپنا کیس بند کرانے کے لیے عوام کو کورونا کا شکار کر رہی ہے. استعفے بھی دے دے تو بھی این آر او نہیں ملے گا.
آگے چلتے ہیں تو لاہور کے جلسے کے حوالے سے عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ آرگنائزرز اور کرسی دینے والوں کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، کیونکہ کورونا بڑھ رہا ہے، حزب اختلاف کے لوگوں کو جانوں کی تحفظ سے کوئی سروکار نہیں۔ مریم نواز ضمانت پر ہیں، جیل جائیں۔ آج 6 سرخیوں کی تفصیل میں جائیں تو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے والے آرگنائزرز اور کرسی دینے والے پر مقدمہ ہوگا۔ اپوزیشن کا اتحاد دا یونین آف کرکس ہے۔ مشرف نے اپنی کرسی کے بچانے کے لیے انہیں این آر او دیا۔ مجھے کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا، لیکن ملک سے غداری نہیں کروں گا۔ ملک میں ریپ جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ جو موبائل فون کے غلط استعمال نے معاشرے میں تباہی مچا دی۔ دوسری جانب حکومتی عہدیداران کا کہنا ہے کہ اپوزیشن قیادت کیس بند کرانے کے لیے عوام کو کورونا کا شکار کر رہی ہے۔ استعفیٰ بھی دے دیں تو این آر او نہیں ملے گا۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سیاست کا معیار چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو کچھ اچھا نہیں رہا۔ ہم عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص جس جگہ پر بیٹھا ہے اس کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے جتنا اس کا حق ہے، لیکن ہم ایسا دیکھ نہیں رہے۔ ہم ہر وہ چیز اپنے مفاد کی روشنی میں، اپنی ناک کی سیدھ میں، اپنی ذاتی ضرورت کے حساب سے ان چیزوں کو ناپا کرتے ہیں، اور جس سے ہم دیکھا کرتے ہیں کہ ہمارے مفاد جہاں پر ہوں گے وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہوگی، اور جہاں ہمارے مفادات پر زد آئے گی وہاں پر ہم ایک دوسرے کی جانی دشمن بن جائیں گے۔ لہذا وزیر پنجاب عثمان بزدار، معمون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا کہ کورونا بڑھ رہا ہے، حزب اختلاف کو لوگوں کی جانوں کا تحفظ سے کوئی سروکار نہیں۔ بڑا اچھی بات کہی، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا جمہور کی کسی نے آج تک پرواہ کی؟ کوئی ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی ان کی خدمت کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی ان سے محبت کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی ان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ عوام، اس جمہور کو آج تک ہم نے دیا کیا، ان کو ملا کیا؟ آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے، بہت لوگ اپنی رائے زنی کر چکے ہیں، لیکن آخر انجام کیا ہوا؟ کیا ان کو وہ چیزیں مل گئیں جو ان کی حقوق ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں گارنٹیڈ ہیں؟ کیا وہ ان سب کو ملی؟ میرا جواب نفی میں ہے، کیونکہ آج تک سب باتوں کی حد تک تو ہم نے دیکھا، لیکن آگے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کچھ نہیں۔ آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مریم نواز ضمانت پر ہیں، جیل جائیں گے۔ بھائی یہ تو کورٹوں کا معاملہ ہے، کورٹ نے ضمانت دی ہے، عدالتیں ہی اس کے مقدمے کو دیکھ رہی ہیں۔ اگر کورٹ اور عدالت فیصلہ کرتی ہے ان کو جیل جانا ہے تو بھائی آپ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کہ وہ جیل جائیں گی، کیونکہ یہ بیان مناسب نہیں ہے۔ یہ فیصلہ عدالت کو ہی کرنا چاہیے، انہی کا اختیار ہے۔ وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس میں ان کو ضمانت پہ رکھا جائے یا ان کو جیل بھیجا جائے۔ لہذا کسی بھی سیاسی اور کسی بھی عہدیدار کو اس طرح کے بیان مناسب نہیں ہے۔ عمران خان مزید نے کہا کہ کرپشن صرف احتساب کر کے ختم نہیں کی جا سکتی، پورا معاشرہ کردار ادا کرتا ہے۔ عوامی فنڈ چوری کرنے والے برطانیہ میں کوئی میڈیا اور پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں عوامی مسائل کو زیر بحث لانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان انہیں این آر او دے دیں۔ جب تک معاشرہ چوروں اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرے گا تب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر این آر او دینا ہے تو سب سے پہلے مجبوری
کی حالت میں چوری کرنے والے زیر احساس کمزور افراد کو دیں۔ میڈیا میں کچھ لوگ مسلم لیگ کے نون کے قائد نواز شریف کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ عدالت میں بھی چلے گئے اور استدعا کی کہ سابق وزیر اعظم کو تقریر کا موقع دیا جائے۔ میڈیا کے بعض صحافیوں نے اسے آزادی اظہار قرار دیا، جبکہ عدالت نے نواز شریف کو سزا سنائی۔ اگر اپوزیشن والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلسے سے میرے اوپر کوئی پریشر پڑ جائے گا تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور لندن میں رائج پذیر اسحاق ڈار سے متعلق کہا کہ آپ نے اسحاق ڈار کو دیکھ لیا، اس نے انٹرویو میں کیا باتیں کی۔ عمران خان نے کہا میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، لیکن 9 مہینے عدالت میں صفائی دیتا رہا اور میں نے منی ٹریل دی۔ میڈیا میں بہت کم لوگ ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ریپ کیسز میں ملوث ملزمان کو عبرتناک سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس موجود ہے۔ میڈیا پہ پابندی لگائی نہیں جا سکتی، لیکن لوگوں کو متبادل اور مؤثر نشریات دی جا سکتی جس کے باعث معاشرے کی اصلاح ہو۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں علامہ اقبال کی تعلیمات کی طرف جانا ہوگا۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، اچھائی یا برائی کا راستہ۔ گلیمر ہمیں مرغوب ہوتا ہے، مگر اس کو جا کر تو دیکھیں تو وہ تباہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی تجربہ باقیوں سے بڑا مختلف ہے۔ میں جس طرح میں نے زندگی گزاری شاید ہی کسی کو زندگی گزارنے کا موقع ملا ہو۔ آگے چلتے ہیں تو دوسری جانب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ حکومت جانے والی ہے۔ بھائی حکومت کہیں نہیں جا رہی، بلکہ مریم بی بی کی ضمانت خارج ہونے جا رہی ہے۔ ذہنی اور جسمانی معذوری تو قدرت کی طرف سے ہے، مگر اخلاقی معذوری انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ پی ڈی ایم کا ساری قیادت سیاسی اور اخلاقی معذوری کا شکار ہے۔ یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں، اس حد تک گزر چکے ہیں کہ اپنے ناپاک عزائم کے خاطر اپنے ہی کارکنوں کے جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ عوام نے لوٹ مار کرنے والے 2 خاندانوں کو مسترد کر دیا اور یہ کورونا پھیلا کر عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے جج در حقیقت حکومت مخالف نہیں بلکہ عوام مخالف ہے۔ ملک میں برسوں اقتدار میں رہنے والے سیاسی جماعتوں نے ملک کی معیشت، اداروں، سیاسی نظام کو اپاج، عوام کو سیاسی غلام بنایا ہوا تھا۔ آخر میں کیا کہا کہ عوامی مینڈیٹ سے نئی آنی حکومت کے سامنے اپوزیشن کی گدڑ بگیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپوزیشن عوام کو اپنی خواہشات کا ایندھن بنانا چاہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اپوزیشن پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان گراؤنڈ بھرے گا۔ جلسے میں رکاوٹ ڈالی تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ اب حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی، حکومت کا دھڑم تختہ تک تحریک چلے گی۔ یہ اقتدار کی نہیں حقوق کی جنگ ہے۔ پی ڈی ایم اسمبلیوں سے استعفے کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ امینی جماعت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہماری تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک تمہارا دھڑم تختہ نہیں ہوگا۔ 13 دسمبر کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ملکی معیشت کو موجودہ حکومت نے تباہ کر دیا۔ نائل حکمرانوں کی پشپناہی کی جا رہی ہے۔ فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کو آئینے کے دائرے میں رہنا ہوگا۔ موجودہ حکومت نے کشمیر پر بھارت کے قبضے کو قانونی شکل دے دی، بھارت کو خطے میں بالادستی دلا دی۔ کورونا کی آڑ میں بچوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن اہم باتیں یہی ہیں جو میں نے کوٹ کی ہیں۔ اب سوچنے کا سب سے پہلے یہ مقام ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کورونا وائرس آ نہیں رہا بلکہ واپس آ گیا ہے۔ شاید مولانا فضل الرحمان
کورونا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا یہ الگ بحث ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کورونا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر بلاول بھٹو، قمر زمان کائرہ، کپتان سردار ڈاکٹر مصدق ملک، راجہ پرویز اشرف اور ایسی نوعیت کی دیگر نمایاں افراد بھی کورونا وائرس کے ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے اور ان کا علاج ہوا اور ان کو سہولتیں بھی ان کو مل گئیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روزانہ ہزاروں متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ان کو ٹیسٹ کی سہولت میسر ہے اور نہ علاج کی۔ کورونا وائرس کی تباہ کاریاں اپنی جگہ اور ہمارے سیاست دانوں کی ناقبت اندیشیاں اپنی جگہ۔ ان کے نزدیک اپنے لیڈر کی ٹانگ کو نیچے گرے ہوئے کے باوجود دوسرے کے اوپر رکھ کے روش پاکستان کی سیاست کا تیا پانچا کر دیا۔ وہ عوام کی نظر میں اپنے لیڈر کی قدر کم نہیں ہونے دیتے اور مخالف کی کوئی عزت رہنے نہیں دیتے۔ آج بہت مشکل حالات ہیں پاکستان کے حوالے سے، ہر طرف معاملات کہیں بہتر ہوتے ہیں، کہیں معاشی زندگی کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہوتا کچھ برعکس ہے، کیونکہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے بھی اس ملک کا کوئی فائدہ ہو سکے۔ تو میں نے کوشش کی کہ جلسے اور جلوس پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور حق ہے، ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت کی آزادی اظہار کی سیاستدانوں کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ کھڑے ہو کے وہ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ہم جس ایشوز پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس اتنی اہم ہے کہ ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہے، لیکن ہم نے اس جو ماضی میں ہم نے زندگی گزاری اس میں ہم نے کوئی تدارک نہیں کیا۔ آج جب وبا ایک مصیبت کے ہمارے لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، یہ مسائل اجاگر کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اجتماعات کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو گھر سے نکال کر مینار پاکستان میں لایا جائے۔ اور میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ فنا کے مرنے کے پہ جتنی لوگ تھے اس سے زیادہ اس جلسے کے اندر ہونے چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کا ساتھ ان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد یہ کوئی مقابلہ اس جلسے سے نہیں کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے بیان دینا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری سوچ ہے کہ اتنی تعداد میں جو میت میں تھے وہی تعداد سے زیادہ اس جلسے میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں جس کو کم سے کم اچھے لوگ پسند نہیں کرتے۔ آج میں نے کچھ کوشش کی عوامی رائے، لوگ کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ کلیکشن کی، تاکہ موٹی موٹی باتیں جو اس جلسے کے حوالے سے ہیں ان کے اوپر دیکھا جا سکے۔ ایک شخص نے کہا، کل جو مریم نواز شریف نے آر پار کا بیان دیا تھا وہ آج استعفے اسپیکر قومی اسمبلی جنرل فضل الرحمان کے پاس جمع کروانے کا فیصلہ ہوا۔ اسی طرح جہاں بھی اجتماعات ہوں گے وہاں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد بڑھے گی۔ جلسے جلوسوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، زندگی رہی تو یہ سب کچھ کر لیں گے۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں۔ یہ میں ان لوگوں کی رائے دے رہا ہوں جو لوگوں نے سے میں نے کویشچنس اکٹھے کیے اور ان کے جواب تھے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنی رائے دے سکیں۔ لہٰذا یہ رائے ہے، اس کو آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، اس کو آپ اپنے حد تک خود انالیسس کر لیجئے۔ ایک چینل جو ٹی وی کا ہے اس نے بتایا کہ 31 دسمبر تک تمام اپوزیشن اراکین اسمبلی اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرائیں گے۔ کمیٹی اجلاس میں اسلام آباد 9 مارچ کی تاریخ کا تعین ہوگا۔
ملک بھر پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، ہڑتال، اضلاع کی سطح پہ ہم پر جلسے۔ مریم نواز کا بیان کہ جب کوئی نون لیگ کو چھوڑے تو ان کے گھروں کا گھیرائی کرو، اور جب کوئی دوسری پارٹی سے نون لیگ میں آئے تو اس کو ویلکم ٹو نون لیگ کہا جائے۔ اس بیان کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ فسادی اور گھٹیا سطح کردار آپ نے آج تک دیکھا ہے، اور کیا یہ سیاست میں بات کرنا جائز ہے؟ آج پی ڈی ایم نے استعفاؤں کا معاملہ 31 دسمبر تک چھوڑنے کا اعلان سے سب سے زیادہ مایوسی کچھ تجزیہ کاروں اور دانشوروں کو ہوگی۔ عمران خان کا زوال دیکھیں کہ اپنی پارٹی ورکر حمزہ عباسی کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے، یا نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ معلومات ہے اس بیان پہ کہ لانگ مارچ کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان استعفے اسپیکر کو پیش کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے کر دیں گے، کیونکہ وہ خود ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے۔ یہ بڑا پرٹیننگ کوشچن ہے جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے اعتزاز حسن ایڈوکیٹ کے حوالے سے، جو کہ ٹی وی چینلز کے اوپر نشر بھی ہوا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رکن بھی ہیں، لہذا ان کی ایک خوبی ہے اور ان کی ایک سینئر سٹیزن ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ بیان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم 150 کی بجائے 250 استعفے بھی لے آئے، یا صوبائی اسمبلی سے بھی استعفے آ جائیں تو بھی وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے۔ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، اپوزیشن کو جلسے ملتوی کرنا چاہیے۔ جلسوں سے حکومت نہیں گرتی۔ مریم صفدر کو موقع مل گیا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ مریم نواز شریف سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفوں کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، اسمبلی میں رہے ہیں، ان کی بڑی سوچ ہے، ان کی بڑا ویژن ہے، اور ہم جیسے لوگ ان کی بڑی احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سینئرز ہیں، اور جو یہ بات کہتے ہیں ان کی تجربے کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے، اور ہر طرح کی حکومت سے یہ نبرد آزما رہے ہیں، لہذا ان کی بات میں وزن ہے، اور اس کو وزن کو ہم سب عوام کو سیکنڈ کرنا چاہیے، عزت دینی چاہیے اس بات کی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ان کا اصل مقصد اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا ہے، جس کے لیے عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور عمران خان ان کی دباؤ کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ ایک اور صاحب نے فرمایا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنی جمہوری جماعتیں ہیں کہ استعفیٰ جو کہ نہیں دینا اس بندے کے پاس جمع کروا رہی ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کی ایم این ایز کی تعداد 83 ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 55 ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئی ایم این اے ان کی پارٹی کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوا، جبکہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے 15 ایم این ایز منتخب ہوئے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کے استعفوں کا نادرہ سے تصدیق کروا لیں، کیونکہ استعفے بھی مریم پر نچھاور کیے جانے والے نوٹو، ٹرسٹ جیٹ اور کیلبری کی طرح جعلی ہی نہ ہو۔ یہ معیار رہ گیا۔ یہ ایک عام آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھیے کہ جو ماضی میں چیزیں اس نے دیکھی کہ سپریم کورٹ میں کیسے کاغذات دیے گئے، سپریم کورٹ نے کس طرح سے نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے کس طرح سے ان لوگوں کو ریمارکس پیش دیے، اس کو عام آدمی نے کیسے کنسیو کیا، کیونکہ اس میں 2-3 جو الفاظ ہیں وہ الفاظ وہ ہے جو سپریم کورٹ کے حکم نامے میں دیے گئے۔ لہذا انسان ہے، جب اپنی رائے دیتا ہے تو وہ چیز استعمال کرتا ہے جو اس نے دیکھی سنی اور جو اس کو بری لگی۔ وہ اس کے پاس کچھ ہے تو نہیں جو آپ کا کچھ کر لے گا، بے بس ہے، مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔
آج کے دور میں، آج کے معاشرے کے اندر ایک عام آدمی کا کیا اختیار ہے؟ لہٰذا جو وہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ بے بس ہیں، ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. لہٰذا یہ ایک عام آدمی کی آواز تھی. یہ بیچاری اتنی ڈری ہوئی کنفیوز اپوزیشن ہے. کبھی کہتے ہیں کہ 13 کو حکومت جائے گی، اب 31 تک استعفے اپنے ہی لیڈر کو جمع کروائیں، اگلے سال مارچ تک دیکھیں گے استعفے دینے ہیں یا نہیں. انقلاب بیچارہ آتے آتے واپس چلا گیا. آگے چلتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں لوگ. اگر اپوزیشن ارکان استعفے نہ دیے تو مولانا فضل الرحمان کی کوشش ناکام ہو جائے گی اور یہ ان کی سیاست پہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اسمبلی سے استعفے صرف اسمبلی کا اسپیکر ہی منظور کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات. نون لیگیوں نے مریم نواز کی طرح عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے استعفے پارٹی کو جمع کروانے شروع کیے ہوئے ہیں. لہذا یہ سارے استعفے جب تک اسپیکر کے پاس جمع نہ ہو جائیں، ایسی ساری باتیں بے معنی ہیں. مزید یہ کہ استعفیٰ جب تک ایک رکن اسمبلی ذاتی حیثیت میں اپنے اسپیکر کو نہیں دیتا تب تک یہ ڈرامہ ہے. ذاتی حیثیت کے باوجود بھی اسپیکر کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رکن اسمبلی کس دباؤ میں تو نہیں رہا. یہ دیکھیں، ایک عام آدمی ہے، اس نے جو گفتگو کی یہ ساری تقریباً قانونی حوالے سے بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ کو اسمبلی سے اسپیکر کے پاس آپ کو جب اپنا مستعفیٰ جمع کرانا ہوتا ہے تو باحیثیت انڈیویجول کے اپنے ذاتی طور پہ آپ کو جانا ہوتا ہے. لیکن آپ کے استعفے کو دیتے ہی اسپیکر ایکسیپٹ نہیں کر لیتا. وہ اس کی وجوہات بھی جاننا کی کوشش کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ استعفیٰ دے رہا ہے. لہٰذا اس کے بہت سارے عوامل ہیں اور اس عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا جاتا ہے کہ آیا یہ چیزیں ٹھیک ہے یا نہیں ہیں. لیکن یہ قانونی ہے، یہ کہنے والے نے قانونی بات کی ہے اور اسی کو فالو کیا جاتا ہے. یہی قانون ہے جو اسمبلی کے اسپیکر صاحب ایڈاپٹ کرتے ہیں. اسمبلی چلانے کے لیے 84 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے. غور کیجیے یہ بات، اسمبلی چلانے کے لیے 84 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے. استعفوں سے خان کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اتنے تو ان کے پاس ہنسا ہیں، تو جب وہ چاہیں اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور 84 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر استعفیٰ دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا کی زندگی کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے نظم العین اور مقصد زندگی کو پس پش ڈال دے اس کا مٹ جانا یقینی ہوتا ہے. اس مولانا فضل الرحمان کو کرسی اور اختیارات کی لالچ نے اس نیچ پن پر پہنچا دیا کہ مقام مرتبہ اور خودداری کو کس چڑیا کا نام ہے. اس شخص کو اس سے کوئی غرض نہیں اور پھر کہنے والے نے اس کے اوپر افسوس کیا. پی ڈی ایم اپوزیشن حکومت سے استعفیٰ مانگ رہی تھی اور بات پہنچ گئی اس کے اپنے استعفوں پہ. بھانمتی کا کنبہ بند گلی میں پہنچ گیا. استعفیٰ کوئی نہیں دے گا، بیچارے غریب گھر کی دال روٹی کیسے چلے گی. آگے ایک اور شخص نے سیاست کس نیج پہ پہنچ گئی کہ سیاستدان ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں. ایسے معاشرے میں کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ سیاستدان اور ان کے ساتھی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. کیا یہی اسلامی جمہوریت پاکستان کا مستقبل ہے؟ ایک اور صاحب نے کہا نواز شریف اور زرداری اپنی کرپشن کی وجہ سے 20 سال تک کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میڈیا کی مہربانی کی بدولت 20 ماہ میں کھڑے ہو گئے. بہت امپورٹنٹ بات میں اب کرنے والا ہوں. سہیل وڑائی صاحب صحافی ہیں، ان کے کالم کے مطابق مریم کو قتل کرنے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں. پاکستان دشمن کے ساری مشکلیں آسان کرتی ہیں. اس کالم نے اب کوئی بھی بھارتی یا اسرائیلی ایجنٹ پاکستان میں انارکی بھڑکانے کے لیے اس عورت کو مار دے گا اور نواز شریف کی اس کی لاش پر سیاست کریں گے. بڑا اہم بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا.
اس طرح کے کالم لکھنا اچھا ہے کہ کس طرح سے آپ کن لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ڈال رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز سے آپ کو ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کے ساتھ آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس طرح کے بیان بازی کرنا، اس طرح کی اسٹوریاں چھاپنا، کن لوگوں کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کریں. یہ آپ کی غمازی ذہنی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں کہ ایک عورت کو، اس کو آپ کس انداز سے فورکاسٹ کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ذہنی شعور لوگ کم سے کم اس عورت کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس کے کیے کی سزا اس کو ملے، وہ عدالتیں موجود ہیں. لیکن اس طرح کے کالم چھاپنے سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس کو یہ بڑی گہری بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو جائے تو مریم نواز کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوگی. لہذا ہم کو اس طرح کے کالم سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، اور دوسروں کو اشارتاً بھی انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی آ کے اس طرح کے انعقاد پھیلا سکیں. آگے چلتے ہیں. ایک صحافی نے ایک شخص نے کہا کہ عمران خان کے بیان کو اس طرح ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ اپوزیشن سے زیادہ پر اعتماد ہوں. وہ استعفیٰ دے دیں، میں فوراً انسٹیٹیوٹوں پہ دوبارہ الیکشن قانونی بات ہے. اس میں پر اعتماد ہونے کی کون سی بات ہے؟ جب کوئی استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے، فائنل ہو جاتا ہے، تو عمران خان کیا ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے کہ اس نے دے دیا ہے، اور اس کا ایک پیریڈ ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن اس کی سیٹ پر ری الیکشن کروا دیتا ہے، نیا الیکشن کروا دیتا ہے. لہٰذا کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے، یہ پر اعتمادی کی بات نہیں ہے، یہ قانون کی بات ہے. یہ قانون کے اندر دیا گیا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی استعفے قبول ہوتے ہیں اسپیکر کے حوالے سے، تو لامعلام اس کا الیکشن کمیشن اس کا الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرے گا. مریم نواز کو جھوٹی عورت کہا جا رہا ہے. اس کی جھوٹ پہ کتاب لکھنے کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان کی جھوٹی ترین عورت کا لقب سے نوازا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ حزب صدارت الیکشن کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، اور عمران خان اس نظام میں پہلے صدر ہوں گے. کیا یہ اپوزیشن اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ حکومت کو گرا سکے؟ یہ لوگ پہلے کہتے تھے عمران خان وزیر اعظم بنا تو ہم خود کو گولی مار لیں گے. اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. مولانا صاحب خود بھی بے روزگار ہے اور باقیوں کو بے روزگار کر کے رہیں گے. نہ آر نہ پار، بلکہ بیچ مندار ڈوبنے والوں میں یہ سب کے سب. واقعی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ حرص و ہوس کی دنیا ہے. ان چوروں کی اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ ملک اس بحران سے گزر رہا ہے، بس ان کو لوٹ مار کرنے کا کاروبار چلتا رہنا چاہیے. افسوس زرداری کے پاس کھونے کے لیے سندھ حکومت ہے. مریم صفدر اور مولانا فضل کے پاس کیا ہے؟ پی پی نے استعفے دیے تو اگلی دفعہ سندھ سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے. یہ باتیں میں نے اس لیے نہیں کی ہیں، میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی بن جائیں. سیاست کیا ہے؟ سیاست کو اگر آپ نے عبادت بنائی تو لوگوں کے سامنے دنیا کے اور آخرت کے اندر آپ کا سر فخر سے اونچا رہے گا، کیونکہ آپ اس کو عبادت کے طور پہ اپناتے ہیں. لیکن آپ اپنے سینے پہ سچے دل سے سوچیں، کیا آج سیاست عبادت ہے؟ اس سیاست کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا اس کی ایک تاریخ ہے. ہم دوسروں پہ، دوسرے ملکوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بالکل اٹھائیے. جہاں پر انٹرنیشنل لیول کی مسئلے ہوتے ہیں وہاں پر آپ بات کیجئے، لیکن آپ نے انٹرنل طور پہ کیا کیا؟ ہم نے اپنی ذاتیات کے لیے لوگوں کو تفریق کر دیا، صوبائیت ہم نے پھیلا دی، ہم نے فیڈریشن کی بات کرنی چھوڑ دی، ہم نے صوبوں کو مضبوط کر لیا. یہ ایک دن میں انفیکچر نہیں، یہ 18ویں ترمیم کل نہیں آئی، اس کو ایک عرصے پہلے لایا گیا. اور یہ سیاسی جماعتی تو لائیں اسمبلی کے اندر سے. آج ہر صوبہ اٹونومس ہے اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے.
اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ اس طرح سے جواب دیتا ہے جیسے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اپنی غلطی کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ہر آدمی کی آواز بلند ہو رہی ہے. یہ آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہیں تو یہ ملک ہے، ہم نہیں ہیں تو یہ ملک نہیں. یہ کن کی باتیں تھیں؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں، اور نہ ہم سوچتے ہیں. اگر ہم یہ باتیں سوچ لیں تو آج لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہوا ہے. ہم بیسیکلی اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے. ہم وقتی جذباتی گفتگو ضرور کرتے ہیں، دلائل ہم بہت اچھے دینے لگتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں لیں. ہمیشہ نصیحت وہ کریں جو پہلے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا. آج کیا وقت ہم نے دیکھنا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کسی کی تحلیل و تحقیق کرنے کے لیے میرا دل نہیں چاہتا، لیکن جو میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے گر گئے. ہم میں کیا کچھ ہونا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان کی، اور ہم نے اپنے اندر کیا کچھ پیدا کر لیا. ہماری عمل اور باتوں میں بڑا تضاد ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ وکالت کے پیشے میں ہیں انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کو پورا نہیں پڑھا ہوگا. اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنی ان کو مقدمے میں ضرورت ہوتی، اور جس کی اشر آج آپ دیکھ رہے ہیں. کسی کو الزام مت دیجیے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، جو دی جاتی ہیں. اگر آپ کے نصاب میں یہ چیزیں ان کو بنائی جاتی، ان کو بتائی جاتی، تو آج جوڈیشری کا یہ حال نہیں ہوتا کہ جو لوگ روزانہ اس پہ بات کر رہے ہوتے. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر کوئی کام کیا نہیں. اپنی ذاتی مفاد کے اندر میرٹ کو کچل دیا. لہذا گفتگو کا جو معیار ہے، اگر سیاست کے حوالے سے جلسے ضرور ہے اور جلسے آپ نے کرنے ہیں تو اس کا ایک وقت تعین مقرر کر لیجئے. آج آپ کو معلوم ہے، یا تو آپ یہ انکار کر دیں کہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ کورونا وائرس ایگزسٹ نہیں کرتی، اور پوری دنیا سوائے پاکستان کے بیوقوف بنا رہی ہے کہ ان کے یہاں کورونا وائرس ہے، اور نہیں ہے تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ کورونا وائرس نہیں ہے، اور ہم حکومت کو گرانے کے لیے جلسہ جلوس ہر قیمت پہ کریں گے. لہذا اس سے اگر کورونا وائرس موجود ہے اور یہ وبا موجود ہے تو ان سیاست دانوں کے ان لوگوں کے ساتھ محبت دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قیمت کے اوپر آپ آ جائیے، کورونا وائرس میں بھی آپ آ جائیے، جلسے کے اندر ہنگامہ کرنے کے لیے بھی آ جائیے، گراؤ کے لیے بھی آ جائیے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اخلاقیات کی چیزیں ہیں کیا؟ اسی طرح سے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ فورسز بناتے ہیں. آپ نے پیرل فورسز بنائی ہوئی ہیں گی، جس طرح کی فوج ہے، جس طرح کی پولیس ہے، اسی طرح سے سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ نے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈنڈا بردار وردی پہنے ہوئے، ان کو عہدے دیے ہوئے، اس طرح سے انہوں نے کیپیں پہنی ہوئی ہیں، اس طرح سے ان کے بلے لگے ہوئے جیسے فوجیوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ وہاں پر کھڑے تھے. لہذا اس میں اب تو کوئی دو رائے نہیں رہی ہے. یہ تو میڈیا بھی اس کو بار بار دکھاتا رہا ہے، لیکن ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ جس میڈیا کو اس عوام کے لیے اچھی باتیں بتانی چاہیے تھی، وہ اپنے مفاد کے لیے پہلے تو حکومت کی طرف دیکھتا رہا. جب اس کو وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی تو اس نے اپوزیشن کی طرف جانا اس لیے سوچا کہ آیا کل اگر ہم کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپوزیشن ان کے لیے کھڑی ہوگی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. آپ اگر میڈیا کے لوگ سچی باتیں لوگوں تک پہنچائے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کی ہوں، ان کو وہ چیزیں ان کا آئینہ دکھائے جو ان کی غلطی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بات کے اوپر ان کے لیے مخالفت کی جائے. میں یہ کہتا ہوں جو وہ غلط کرتے ہیں اس کا آپ صحیح رخ میں اس کو اجاگر کریں، تاکہ اس غلطی کا اسی وقت
سدباب ہو سکے، لیکن ایسا ٹی وی چینلز نہیں کرتے. یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ منسلک ہیں. لہذا میرا کہنے کا مطلب تو صرف اتنا تھا جلسے کے حوالے سے. کہیں بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، لیکن یہ ساری جلسے کے آنکڑے ہیں، اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو اسی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، جس قوم نے اپنے بڑوں کا احترام اور عزت نہیں کی، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آپ کے ملک کا ایک پرائم منسٹر ہے، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ایک چیف جسٹس ہے. یہ وہ نام میں لے رہا ہوں جو ٹاپ آف دا ادارے ہوتے ہیں. بھائی جان، آپ لوگوں کو یہ اقتدار یہاں تک لانے والا ایک پروسیس ہے، جس سے یہ لوگ نیچے سے کام کرتے کرتے ٹاپ تک جاتے ہیں. ان کی بڑی وزڈم ہوتی ہے، یہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پرابلم اسمبلی میں کسی مسئلے کے اوپر آتی ہے تو یہ اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ اس مسئلے کو ریفرنس کر دے چیف کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس، کہ اس کے اوپر رائے دی جیسے، تاکہ اس پہ عمل کر کے اس معاملے کو ٹھیک طریقے سے کیا جا سکے. تو اداروں کی کیا عزت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پہ کسی اور موضوع پہ بتاؤں گا کہ کس حد تک ہم کو احترام کرنا چاہیے. آپ کا ملک کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، بالکل ہے، وہ ایک ہے پاکستان کی سیٹ کے اوپر، اس کا مقرر وقت ہے، اس وقت تک وہ رہتا ہے. کیا آپ عوام، پبلک، ایم این اے، ایم پی ایس، ان کو اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کا بھی کوئی احترام نہیں ہوگا. وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ روزانہ ہمارے پاس سامنے گفتگو اس حوالے سے آ رہا ہے. جو جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لہذا ہمارا ووٹ سے وہ آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گیا تو ایک ہی استحقاق ہے کہ اس کو آپ نو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اسمبلی سے ہٹا دیجئے. لیکن جس انداز سے آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس انداز سے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا مناسب ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے بھی گالیاں دی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو مکافات عمل ہے. وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے، چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، تو کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے بدلے لینے کھڑے ہو جائیں؟ ہمیں اس وقت انتظار کرنا چاہیے جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے گا. تو ٹھیک ہے. اب ذاتی گالیوں کی بات آ جاتی ہے کہ گھروں کے اندر ہم گھس گئے. وہ لوگ جو سیاست کے پلیٹ فارم میں ہیں وہ تو سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ سیاست کے میدان میں نہیں ہیں اور گھروں کی زینت ہے، ان کے متعلق بات کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے. سیاست میں ان کو گھسیٹنا، ان کے ساتھ اچھا برے لفظ استعمال کرنا کوئی شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کرپشن کیے، بالکل کریے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرپشن کا یہ معیار ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو انوالو کر دیا، تو جو تحقیقات کا دائرہ بنے گا، اس کے اوپر جو عمل درآمد ہوگا، اسی انداز سے دیکھا جائے گا، اور تفتیش بھی اسی انداز سے کی جائے گی جہاں جہاں اس کی لنکس جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسے کاموں کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ کل جب میں پکڑا جاؤں تو میری بیوی کا نام نہیں آنا چاہیے، میری بچی کا نام نہیں آنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ انگلیاں اٹھائیں، لیکن جب قانون کے سکنجے میں آتا ہے تو پھر وہاں ہی اور شی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر تو قانون کی پاسداری ہوتی ہے. آپ عدالتوں کے اندر جاتے ہیں کہ مقدمات لڑتے ہیں تو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جج نہیں دیتے، وہ قانون دیتا ہے. قانون میں جو لکھا ہے اس کے تحت جج فیصلہ کرتا ہے. جج ایک وسیلہ ہے، فیصلے کو منسوب جج سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں قانون کی عمل درآمد ہوتی ہے. جب تک قانون چلتا ہے، قانون بولتا ہے، قانون عمل کرتا ہے، قانون ہی کے مطابق نتائج دیے جاتے ہیں بھائی.
جج تو ایک وسیلہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے مانیٹر کرتا ہے، آج وہ بیٹھا ہے، کل کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن قانون تو اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کرے گا نا. تو فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ گالی گلوچ اور جلسے جلوس کے اندر صورتحال ہوتی ہے، یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کو اس ملک کی خاطر اپنے ان معاملات کو جو سیاسی نوعیت کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں پہ وزن ہو، لیکن لوگ بھائی نہیں کر رہے، عوام بھائی نہیں کر رہے. یہ جو نفری گنا رہے ہیں آپ کے اس جلسے میں اتنے لوگوں کے اتنے ہوئے، آپ کر لیجئے، لے آئیے گا، اس کا کیا حاصل ہونا ہے؟ کیا اسی طرح سے اس ملک کی مقدر کو ہم فیصلے کرتے رہیں گے؟ کیا اسی ملک کے مقدر کو، جس کو پاکستان کہتے ہیں، اندر اس کے اندر یہی دن دیکھنے کو ملے گا؟ آج لوگ اسی لیے زندہ ہیں کہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کس انداز سے روڈوں پہ کیا جا رہا ہے. افسوس ہوتا ہے کوئی چیز کسی طرف سیدھے راستے پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص میں کے اندر موجود ہے. میں صرف جب تک رہتی ہے جب تک آپ قبر میں نہیں جاتے، اور قبر میں جانے سے پہلے اگر میں کسی کو پسند آتی ہے اور کسی کو منسوخ کی جا سکتی ہے، وہ طاقت کل، اگلے کل، ہر چیز پہ قادر مطلق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا کائنات کے اندر کوئی شخص میں کا متعمل نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اجتناب کرے اور ان چیزوں کو خدا را دور کرے جو کچھ ہو رہا ہے. میں بحیثیت ایک پاکستانی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر اس وقت زیادہ تر لوگ 70 کی عمر کے حوالے سے گنے جا رہے ہیں. کوئی زیادہ ہوگا کوئی کم ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کتنا جیو گے؟ ایک وقت ہے وہی نا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہت لمبی کرے، لیکن اختتام میں وقت اور مہلت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی دی ہے وہ ایک دن ختم ہو رہی ہے. لہذا کچھ ایسا کر کے جائیے جس سے آپ کو باقی دنیا کے اندر یاد کیا جا سکے. کل یہ بچے جو کل اس جوان ہوں گے، اس دنیا کی اندر رہیں گے جب تک قیامت نہیں آتی، اس وقت تک آپ کو کوئی برے لفظوں میں یاد نہ کریں. یاد رکھیے گا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں اور تاریخ میں وہ کچھ لکھا جا رہا ہے جس سے اچھے الفاظ میں ہم کو کوئی یاد نہیں کرے گا. پہلے پاکستان کے 2 حصے ہو چکے، پاکستان بننے کے وجود کی مخالفت ہو چکی، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، 2 حصے بن گئے. آزاد کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھنے کو ہے، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھنے کو ہے. اس کے ساتھ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں پاکستانی مسلمانوں کی میجورٹی ہے. یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہونی چاہیے تھی؟ آپ تو سیاست کی بات کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں سے ووٹ لینے کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کے حقوق کیا دیے ہیں آپ نے؟ جو آج ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے وہ خاندانی وراثت کے حوالے سے ہو رہی ہے. سیاست کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، ایک کاروبار ہے. ہر آدمی کے گھر کی ایک نہ ایک فرد سیاست کے اندر اس کا پیروکار ہے. یعنی فلاں گیا تو فلاں آیا، فلاں گیا تو فلاں آیا، کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹا، جوانی، فلاں ڈھماکہ، سب کام ختم ہو گئے، صرف سیاست ایک کاروبار رہ گیا. کیا پریکٹیکلی زندگی میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ کچھ کیا انہوں نے؟ نہیں. صرف اس کاروبار کے اندر چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، کوئی کسی طرح بن جاتا ہے، کوئی کس طرح بن جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کو عبادت کے طور پہ کریں، کاروبار کے لحاظ سے نہ کریں. کل آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آج آپ نے اگر نئی نسل کو تیار نہیں کیا، اس کو حکمرانی کا طریقہ کار نہ سکھایا، تو پھر وہ ایماندار لوگ جو اس ملک سے محب وطن ہیں، جو بچے اس دور سے گزر رہے ہیں، جن کو آئندہ حکمرانی کا کام کرنا ہے، ان کو کوئی ایسا لیسنس تو دے، ایسا سبق تو دے، ان کو ایسا راستہ تو دکھائیں، ان کو اس جگہ اوپر لے کر تو آئے تاکہ وہ تجربہ حاصل کر سکیں جو کل ان کے کام آ سکیں. لیکن یہاں صرف تجربہ ٹریننگ کس کو مل رہی ہے؟
حکمران خاندانوں کو. ایک غریب کا بچہ، ایک اچھے لوگوں کی فیملی کا بچہ، ایک ایماندار آدمی، اس کو تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس کا، جو کہ میجورٹی ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، میں بات کو یہی ختم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب مل کے اس بات کو سوچیں، اور خاص کر کے لاہور کے لوگوں کو، کہ سردی کا موسم ہے، کورونا وائرس بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. میری بات آپ کو شاید بری لگے تو مجھے معافی نہیں مانگنے کی عادت ہے، میں معافی اللہ سے مانگتا ہوں. میرے دل میں جو بات ہوتی ہے میں وہ کہتا ہوں. مجھے اس جلسے جلوس ان سیاسی لیڈروں سے کوئی فائدہ نہیں. میں تو ریٹائرڈ آدمی ہوں، پلس بونس لائف گزار رہا ہوں. میرے پاس اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت، اس کی مہربانی و کرم دیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھا. میں لوگوں کو صرف ایک بات یاد کراتا ہوں کہ غلط کام مت کرو. بڑے سمپل لفظ غلط کام کے آج ہر کتاب میں ہر جگہ نظر آتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا غلط نہیں ہے. لیکن جتنی بدی اس وقت عروج پہ ہے، وہ ابلیس بھی تنگ آ گیا ہم سے کہ ہم ان لوگوں کو کیا سمجھائیں. یہ تو مجھ سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو بھائی شیطان کی پیروی نہ کریں، اسے دور رہیں، اس کو اپنا ساتھی نہ بنائیں. سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. آج یہ عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کورونا وائرس سے کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری 90% کنٹرول ہے. آپ گھر میں بیٹھے سوشل ڈسٹنس کریں، ہاتھ دھوئیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. 2019 میں بھی تو اللہ نے آپ کی مدد کری. کیجولٹیز ہوئی، اللہ ان کو مغفرت کرے، ان کے زندگی ان کی کام تھی. لیکن کورونا وائرس نے تو تباہی مچائی نا. ہم کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے مسائل بنا رہے ہیں. ایک آدمی 11 آدمیوں کو کنورٹ کرتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. تو میرے بھائی، آپ اپنے خاندان کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے ان پہ کنٹرول رکھیں. جلسے جلوس کے اندر مجھے یہ بتائیے کیا ملتا ہے لوگوں کو؟ سیاست کرتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے، جن کا مستقبل سیاست کے اندر ہے. لیکن جن کا مستقبل سیاست کے اندر نہیں ہے، وہ اس سیاست سے کیا حاصل کریں گے؟ آج ان کو کس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے، کیا کبھی غور کیا؟ میرے بھائی، گھر کا چولہا جلنا چاہیے، گھر میں بچوں کو روٹی ملنی چاہیے، گھر میں لوگوں کی چھت ہونی چاہیے، زندگی آسان ہونی چاہیے، بجلی پانی یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اور کیوں نہ ہو؟ جو نہیں حاصل کرتے حکومت کو چاہیے ان کو بھی دے. لیکن جب وہ پیسہ چوری ہو جائے گا جو حکومت آپ کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے، تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم سب سے بڑی بات ہے، ہم کتنے محب وطن ہیں، سیاست کرنے کھڑے ہو گئے، ٹیکس نہیں دیتے. کبھی عوام سوچے سیاست کر رہے ہو کہ اس ملک کو کس طرح چلایا جائے گا، کیسے ترقی ہوگی. ٹیکس ہم نے بھرنا نہیں ہے. حکومت چلا چلا کے تک گئی ٹیکس دو بھائی، تاکہ آپ کے اوپر خرچ کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آج بھی نئے نئے فلسفے، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس بری بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس مایوسی سے دور ہونے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا چاہیے، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اصولوں کی بات کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. اب پتہ ہے سچ بولنے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی شخص مجھے بتا دے کہ سچ بولنے کا کیا خرچہ ہے. ہم جھوٹ بلا وجہ بولتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی امارات دکھانے کے لیے کہ ہم امیر لوگ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دھماکہ ہیں. نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے.
یہ انسان مٹی میں مل جائے گا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گیا، کدھر گیا، کہاں ہٹیا، کون سی کوئی جن کے لیے آپ کرتے ہو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے نہیں آتے. بڑے فلسفے آپ بیان کر سکتے ہیں میرے بھائی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ صبح شام ہر انسان دیکھ رہا ہے، ہر آدمی مہنگائی کو رو رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. جب تک آپ خود اپنے آپ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ کس طریقے سے یہ مہنگائی کم ہونی چاہیے، وہ آپ نہیں کرتے. ہمارے ہاں صبح شام اگر آپ غور فرمائیں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. ہم لوگوں کے گھر میں کھانے پکتے ہیں، ہم کتنا اس رزق کا بچا ہوا کھانا کس طرح سے باہر پھینک دیتے ہیں. کیا اگر وہی رزق اور لوگوں کے پیٹ میں چلا جائے تو ایک طرف تو یہ کہ ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور دوسری طرف کہ رزق ضائع نہیں ہوگا. جب رزق ضائع نہیں ہوگا تو اللہ راضی ہو جائے گا. ہم بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے پکوان پکواتے ہیں، یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے نا. میں کسی کو ذاتی طور پہ الزام تراشی نہیں کر رہا، یہ کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن اگر اس کو ہم کرٹیل کر لیں، ہم اس کو روک لیں تو معاملات کوئی اچھائی کی طرف چلے جائیں گے. بجلی ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، بجلی کو روکتے ہیں کہ بل آ رہے ہیں، تو بجلی کو کم استعمال کیجیے نا میرے بھائی. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے، ایسی سوئی گئے سے. تو سیاست کا جو پلیٹ فارم ہے وہ انہی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. معاشی زندگی کے مسائل ہیں نا جی، اسی کو تو اجاگر کرتے ہیں یہ سیاستدان. لیکن اگر ان کے گھر دیکھیں کسی بھی سیاستدان کے، تو بھائی آپ کا گھر شاید ان کے ٹوائلٹ سے بھی اچھا نہ ہو. یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے آسائشیں ہیں، آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ جواب سوال تو بات کی رہیں گے اور وہ باتیں ہوں گی. سیاست کا معیار اگر یہی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو غور کریں کہ کہاں کھڑے ہیں. لاکھوں کے وہ اجتماع کلیم کرتے ہیں کہ ہم کریں گے، تو بھائی یہ لاکھ لوگ بھی تو کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، اولادیں ہیں. ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ ہر سال تمہارے اجتماعات میں آتے رہیں گے، ہر ہفتے، ہر دسمبر کے ہر مہینے میں کورونا وائرس لے کے یہاں پر آئیں گے اور لے کے جائیں گے. ان کی مستقبل اور ان کی زندگی کو کسی تناسب سے دیکھنے کی کوشش کی گئی؟ میرے پاس اس کا جواب نفی میں ہے. کوئی لوگ ان لوگوں کو پرواہ نہیں کرتے. یہی لوگ یہاں پر گولی کھاتے ہیں، یہی لوگ ان جلسوں میں ڈنڈے کھاتے ہیں، یہی لوگ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر جان دیتے ہیں گے. ان کے گھر پہ کیا کچھ ہوتا ہے ان کے مرنے کے بعد، کسی سیاستدان کو آج تک توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کو دیکھ لیں. آج یہ سیاستدان جب پکڑے جاتے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ریاست کی ریڈ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ تو ہمارے سیاستدان ہیں. اور جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس ریڈ کو خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آج جیل کی صحبتیں سنبھال کرنے کے لیے کوئی چوہے کا کھانے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اے سی دی جائے، میرے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جیل میں رہنے کے باوجود بھی ان کو آسائشیں چاہیے. پھر جیل کس بات کی؟ پھر تو جیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیل میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہزاروں قیدی، لاکھوں قیدی پاکستان کے اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا وہ ساری فیسلٹیز ملتی ہیں کہ لینڈ کروزر میں جیل سے کورٹ میں جائیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ان عام آدمی قیدیوں کی طرح رہنا پڑے گا، اور حکومت کو چاہیے رکھے. کیوں کہ یہ چیزیں عام آدمی کے ذہن کو خراب کر رہی ہیں. تو میرے عزیز ہم وطنوں، سوال تو بہت سارے ہیں. اور آج دسمبر کے مہینے میں کورونا وائرس کے لیے لوگ بہت متحرک ہیں، اور سوشل ورکر جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہنیں، ہاتھوں کی صفائی رکھیں. آپ
سوشل ڈسٹینسنگ کریں، گھر کے اوپر رکھیں، اپنے بچوں کو کیئر ٹیک کریں اور کوشش کریں کہ ان سارے SOPs کے اوپر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ ان جیسے جلسوں کا تو بہت ٹائم رہے گا. آپ زندگی رہی تو آپ اس میں کئی دفعہ شامل ہو سکیں گے، اور اگر زندگی نہیں رہی تو شاید اس جلسے ہونے والے میں بھی آپ شریک نہ ہو سکیں، کیونکہ کرونا وائرس اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ کسی شخص کو نہیں معلوم کہ کب وہ اٹیک کر دے اور کب وہ انسان کو نکل جائے. یہ بات باور کرا دوں کہ اس سے زیادہ موذی مرض موجود ہے دنیا کے اندر، جیسے کینسر کا ہے، اس میں بہت سے اموات بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ لوگ مرتے بھی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دشمن نظر نہیں آ رہا. کینسر کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کینسر ہو گیا، اس میں تو کورونا کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب آپ کے جسم میں داخل ہو گیا اور کہاں سے داخل ہو گیا. صرف ڈاکٹر حضرات تو اپنے تجربے سے، اپنے تجزیات سے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کی علامتیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ علامتیں ظاہر بھی نہیں ہوئی اور کرونا وائرس نے ان پہ اٹیک کر دیا. تو لہٰذا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں لیکن آپ کرونا وائرس کے کیریئر نہ ہوں، تو آپ دوسرے تک بڑے آسانی سے جب کانٹیکٹ میں آئیں گے تو پہنچ جائے گا. لہٰذا اس سے بچیں اور اس اجتماع سے بچیں، جیسے جلوس میں جانے سے بچیں. آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں، جس کا دل چاہتا ہے وہ تو جائے گا، لیکن سمجھدار لوگ، اچھے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ چیزیں نقصان دیں اس وقت جو حالات اور سینیریو چل رہا ہے، اور اگر یہ چیزیں روک لی گئی اور ہم نے کوشش کی کہ سوشل ڈسٹینس کر کے اس وبا کو روک لیا جائے تو پوری قوم کے لیے اچھا ہے. کیونکہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جولائی کے اندر یہ 2020 میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ستمبر اکتوبر میں یہ لہر دوبارہ آئے گی اور اگر یہ لہر ایکٹیویٹ ہو گئی اور موٹیٹ ہو کے آ گئی تو اس کے خدشات یہ تھے کہ 2 کروڑ انسان دنیا کے اندر اس وبا سے مارے جائیں گے. یہ ایک محتاط اندازے سے انہوں نے بتائی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری دعا تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو، ہر انسان کو دنیا کے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اسے محفوظ رکھیں. تو میرے عزیز ہم وطنوں، بات کو آخر تک میں جانے کی بات کرتا ہوں. کوشش کر رہا تھا، جذبات میں آ جاتا ہوں، بہت ساری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن میری ایک سیریز ہوتی ہے، ایک بات کرتے گفتگو کرتے ہوئے میں کہہ جاتا ہوں. لیکن آل ٹوگیدر آپ ہر طرح سے بھی انالیسس کر لیں، ہم کو اپنی اخلاقیات سے گرنا نہیں چاہیے. ہم کو کسی عورت کو، جس میں مریم نواز کے حوالے سے میں بات خاص کر کروں گا کہ ایسی باتیں نہیں اس کے اندر منسوخ کرنی چاہیے جو معیوب ہوں، جو خراب ہوں، گندی ہوں، غلیظ ہوں، اور جو کسی کے ساتھ لگا دینے سے اس کی زندگی کو یا اس کے اوپر اچھے اثرات معاشرے میں نہیں آتے. آپ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیں گے، آپ اپنے غصے کا اظہار کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی نہ ہو، لیکن جب آپ سیاسی پلیٹ فارم میں ہوتے ہیں، جملہ بازی اور فقرہ بازیاں کرتے ہیں تو باتیں منہ سے نکل ہی جاتی ہیں گی. تو ذاتیات کے اوپر نہ آئیں، آپ نے زندگیوں کو روڈ کے اوپر اچھلنے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے کہ ہم ایک اچھے انداز میں گفتگو کریں، اور ہر آدمی اپنے ملک کے پرائم منسٹر کا، پریزیڈنٹ کا، اپوزیشن کا، بزرگوں کا، سیاستدانوں کا عزت کریں جب تک وہ آپ کے ملک کے خلاف بات نہ کریں. جب تک وہ آپ کے مسائل کی بات کر رہا ہے اس کی بات کو سنیں. اچھی بات ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے. میں سب کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم کو ایک دوسرے کو برا بھلا اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ کرپشن کے کیسز رجسٹر ہوئے، اور اگر کرپشن کے کیسز ہیں تو پھر اس کا جسٹیفیکیشن کیوں نہیں دیا جا رہا،
اور یہ کیسز کیوں بنائے گئے؟ اگر ان میں حقیقت ہے تو بنائے گئے، ان کے اندر کوئی ریکارڈ ہے تو بنائے گئے۔ عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کے اوپر بھی ہم الزام لگا دیتے ہیں جب تک کہ ہمارے فیور میں آرڈر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب عدالتیں بہت اچھی ہیں، لیکن جب عدالت آپ کے خلاف بات کرتی ہے یا آپ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے خود کنواں کھود رہے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے جو کنواں ماضی میں لوگوں نے کھودا تھا اب اسی میں گر رہے ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ نے چوری نہیں کی تو اتنی دیر آپ نے کیوں لگائی کہ لوگ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے اس بات کو یقین کر لیا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آپ جسٹیفائی کر دیتے کہ جناب میں نے چوری نہیں کی اور میں نے اس طرح، یہ میرے وسائل ہے، اس طرح میرا یہ رسیدیں ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آپ نے اپنی چیزوں کو نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ 2 سال سے زیادہ ہونے کو آ رہا ہے، آپ کے متعلق وہ باتیں لوگوں کے ذہن میں پکی ہو گئی، لہذا آپ گنجائش یہ باقی نہیں رہ گئی کہ اس کو انڈو کیا جائے۔ لہذا جلسے آپ کریں، سیاست آپ کریں، چوری آپ نے کری ہے یا نہیں کری ہے، اس کو آپ ڈیفینڈ نہ کر رہے ہیں جلسوں کے اندر، تو معنی یہ ہوئے کہ جلسے اسی مقصد سے کیے جا رہے ہیں کہ جو چوری کے الزامات ہیں آپ کے اوپر، جس کے اوپر بھی اس کو ڈیفینڈ کیا جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ آگے بڑھے اور NRO دے۔ لہذا میرا ایک ہی آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، کورونا وائرس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔